شناخت اور طاقت کا جو اس میں ہے نا عنصر، یہ بہت اہم ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ نے چونکہ بتایا کہ جی چائنا کی ایک مینڈرن سٹینڈرڈ زبان ہے ان کی، تو مجھے وہاں پڑھانے کا اتفاق ہوا، انگریزی پڑھانے گیا تھا، ان سے چینی سیکھ کے آ گیا۔ تو یہاں واپس آنے کے بعد ایک چینی پڑھانے والا ادارہ پرائیویٹ تھا، ان کو میں نے ٹیلی فون کیا اور چینی میں ہی ان سے کہا کہ میں آپ کے ادارے سے چینی سیکھنا چاہتا تھا۔ بار بار مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پڑھانا چاہتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا میں پڑھانا نہیں چاہتا، میں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے۔ تو خیر وہ بڑی دفعہ کہنے کے باوجود وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی انہیں بات۔ پھر میں خود چلا گیا وہاں، جب خود گیا تو انہوں نے کہا اچھا آپ تھے جنہوں نے فون کیا؟ میں نے کہا جی۔ تو لیکن حیرت انہیں اس بات پہ تھی کیونکہ میں تو چینی لہجہ بول رہا تھا، ان کا اپنا بھی وہ لہجہ نہیں تھا جو میں نے سیکھی تھی وہاں پہ بیجنگ میں، تو ان کا خیال تھا کہ شاید میں پڑھانے کے لیے یہاں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو طاقت کے مراکز ہیں نا، یہ دوسروں کو محروم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو پریسکرپٹیوزم کا بار بار یاسر چٹھا صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پھر فریکوینسی دیکھی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ کس کو بولتے ہیں، بجائے اس کے کہ بیجنگ کا ڈائلیکٹ جو ہے، اب بیجنگ تو چھوٹا سا ہے، مجھے چند سال وہاں رہنے کا موقع ملا، باقی اتنا بڑا چائنا ہے، وہ اس احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ یار یہ تو ہم سے اچھا تلفظ چینی زبان کا بول رہا ہے، حالانکہ یہ میری زبان بھی نہیں ہے، میں تو غیر ملکی کے طور پر جو ہے اس کو سیکھ رہا ہوں۔ تو یہ شناخت بہت ضروری ہے، اور جو لوگ اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ زبان بول سکتے ہیں، امریکی زبان انگریزوں والی بول سکتے ہیں، لیکن جب وہ کوئین سے الگ ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا الگ تشخص ہے، ہماری زبان بھی الگ ہوگی، ہمارا تلفظ بھی الگ ہوگا۔ جان بوجھ کے انہوں نے نئے الفاظ بھی نکالے، نئی گرامر بھی نکالی اور نیا تلفظ بھی نکالا۔ یہی کام باقی جگہوں پہ بھی کیا، اور اب ورلڈ انگلشز کے نام سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور اچھا اب برطانوی جو انگلش ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ رچنس ہے ہماری، کہ جتنے زیادہ اس زبان کے لہجے بولے جاتے ہیں تو اس کو بھی وہ اون کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی طارق رحمان صاحب نے کوئی 20-25 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستانی انگلش کے نام سے، اور ان کا لینگویج، کلچر اور پاور پہ مضمون بھی موجود ہے۔ تو اس پہلو کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم لکھنؤ یا دہلی کے دبستان کو چھوڑتے ہیں تو یہاں پھر پشاور یا لاہور کا دبستان نہ بنا لیں۔ آپ اکثریت دیکھیں، اکثریت اگر اس لیے سائنٹیفک اپروچ میرا خیال ہے اڈاپٹ کرنا زیادہ ضروری ہے۔